ایک حقیر پتھر کا سبق۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک شام، جب سورج اپنی اخری کرنے بکھیر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، شہر کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کے احوال جاننے اور ان کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے اکثر ایسا کیا کرتے تھے۔ چلتے چلتے ان کی نظر ایک چھوٹے سے پتھر پر پڑی جو ایک گھر کی دیوار سے باہر نکلا ہوا تھا۔ یہ پتھر بظاہر بہت حقیر اور معمولی سا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر ٹھہر گئے۔ ان کے ساتھ موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیرت سے پوچھا، امیر المومنین، آپ ایک معمولی سے پتھر کو اتنی دیر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اس پتھر سے ایک سبق حاصل کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا، یہ پتھر ایک وقت تھا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ زمین میں دبا ہوا تھا، اسے کوئی پہچانتا تک نہ تھا، لیکن جب اس پتھر کو خدا کے گھر کعبہ شریف کی تعمیر میں لگایا گیا تو اسے وہ مقام حاصل ہوا کہ آج یہ دیوار کا حصہ بن گیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا، اسی طرح اگر انسان بھی اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت اور بلندی عطا فرماتے ہیں جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ پتھر مجھے یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل قدر ہمارے اعمال اور ہماری نیت میں ہے، نہ کہ ہماری ظاہری حیثیت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں یہ بات خوب سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح ایک حقیر چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے تو وہ کس قدر بلند مقام حاصل کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام میں اصل فضیلت تقوی اور اللہ کی رضا کے حصول میں ہے۔ کوئی بھی کام، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر خالص نیت سے اللہ کی خاطر کیا جائے تو وہ عظیم بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بے پناہ دیتے ہیں۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کے دین کی خدمت ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اس حقیر پتھر کی طرح اپنی پہچان بنا سکیں۔